الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن ابھی میں طفل مکتب ہوں نواعظ ہوں نفر زانا ابھی میں طفل مکتب ہوں نواعظ ہوں نفر زانا تمنا دل میں گونجی ہے سنا دو حق کا فرمانا تمنا دل میں گونجی ہے سنا دو حق کا فرمانا حضرات محترم آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار ہم غریبوں کے غم گسار سیدی ابرار و اخیار شہنشاہ ذی وقار رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین انیس بے کساں چارہ ساز دردمندہ کونین میں سب سے انوکھے اور نرالے دائی حلیمہ کی گود کے پالے سیدہ آمنہ کے راج دلارے حضرت عبداللہ کے جگر کے پارے یعنی حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس کلام ہے درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں پڑھے باغ بلند اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و علی آلہ و صحبہ دائما ابدا ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد اور بنائے دو جہاں جس نے اسے اللہ کہتے ہیں بنائے دو جہاں جس نے اسے اللہ کہتے ہیں بنائے دو جہاں جس نے اسے اللہ کہتے ہیں بنے جن کے لیے ان کو رسول اللہ کہتے ہیں بنے جن کے لیے ان کو رسول اللہ کہتے ہیں بنے جن کے لیے ان کو رسول اللہ کہتے ہیں فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے بنے ساری خدائی محمد مصطفیٰ پہلے بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے پڑھی درود پاک اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دائما حبیبی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم پروردگار عالم نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے دنیا میں بہت سے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا اور ہر نبی اور ہر رسول کو پروردگار عالم نے نئی نئی انوکھی اور نرالی شان اور عجیب و غریب معجزات عطا فرمائے کسی نبی کو حسن و جمال دیا تو کسی کو جاہ و جلال کسی کو سلطنت اور ملک و مال بخشا تو کسی کو جود و نوال کسی کو علم و حکمت سے مالا مال کر دیا لیکن نبی آخر الزمان خاتم پیغمبراں سرور قلب و سینہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اس خاک دان عالم نے بھیجا تو ایسی انوکھی شان و شوکت اور نرالی
انسانی آل بات کے ساتھ بھیجا کہ تمام انبیاء و مرسلین کے کمالات و معجزات ایک ذات بابرکت میں عطا فرما دیا. اسی لیے تو کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے, اسی لیے تو کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے, خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ, خدا نے ایک محمد میں دے دیا سب کچھ. کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا, کریم کا کرم بے حساب کیا کہنا, بلکہ بے شمار فضائل و محاسن عطا فرمائے جن کی عظمت و رفعت تک کسی کا وہم و گمان نہیں پہنچ سکتا. حسن و جمال, جاہ و جلال, ملک و مال, جود و نوال, غرض کے ہر ایک کمال ان کو بخش دیا. پھر لطف یہ کہ ہر کمال میں بے مثل بنا کر بھیجا. وہ رحمت للعالمین بھی ہے, وہ خاتم النبیین بھی ہے, وہ سید المرسلین بھی ہے, وہ طٰہٰ و یاسین بھی ہے, وہ سراج المنیر بھی ہے, وہ مزمل و مدثر بھی ہے, وہ سراج المنیر بھی ہے, وہ بشیر و نذیر بھی ہے. ہاں وہی رحمت للعالمین ہے جو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. گویا کہ خدا نے اعلان فرمایا, اے بندے میں رب العالمین ہوں اور میرا محبوب رحمت للعالمین ہے. یعنی جہاں میری ربوبیت ہے وہاں میرے محبوب کی رحمت ہے. اسی لیے تو کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے, وہ ہر عالم کے رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے, وہ ہر عالم کے رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آئے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جیسے عید میلاد النبی, جیسے عید میلاد النبی, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. حضرات محترم, آئیے تاریخ کا مطالعہ کریں. جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہوئے کفار مکہ نے کہا, اگر خدا کو نبی بھیجنا ہی تھا تو مکے کے کسی سردار, قریش کے کسی بڑے جاگیردار کو نبی بنا کر بھیجتا. اگر نبی بھیجنا ہی تھا تو طائف کے کسی بڑے سرمایہ دار کو نبوت عطا کرتا. آخر یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے جو رہتا ہے سستا مکان میں, بیٹھتا ہے کھجوروں کی چٹائی پر, لیٹتا اور سوتا ہے پٹی ہوئی چادر پر, اور دعویٰ کرتا ہے ساری کائنات کے لیے نبی ہونے کا. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر یہ نبی ہوتا تو اس کے پاس سونے اور چاندی کے خزانے ہوتے, لال و جواہرات کے ڈھیر ہوتے, عمدہ محلات ہوتے. جب کفار کا غرور و تکبر, عناد و تعصب حد سے بڑھ گیا تو پھر غیرت خداوندی نے پکار کر کہا, تو پھر غیرت خداوندی نے پکار کر کہا, میرے محبوب کی نبوت کو سونے اور چاندی کے خزانے, لال و جواہرات کے ڈھیر, عمدہ محلات میں تلاش کرنے والوں, اگر میرے نبی کی نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو تو کسی یتیم کے ٹوٹے ہوئے دل کو دیکھو. اگر میرے نبی کی نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو تو کسی بیچار لاچار کے بیٹے کو دیکھو. اگر میرے نبی کی نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو تو بے کسوں اور بے سہاروں کے قلب و جگر کو دیکھو. اگر میرے نبی کی نبوت کو دیکھنا چاہتے ہو تو عالم کے علم کے دیکھو, تو عالم کے علم کو دیکھو. آخر رفتہ رفتہ زمانے نے کروٹ بدلی, وہی فقر و فاقہ کی تصویر, وہی فقر و فاقہ اور خستہ حجرے میں رہنے والے اور کھجوروں کی چٹائی پر بیٹھ کر کے زندگی بسر کرنے والے کا نورانی جلوہ ساری دنیا کے لیے امن و سلامتی, عدل و انصاف, لطف و کرم کا ایک مضبوط قلعہ بن گیا. وہی عزت و تنگ دستی اور فقر و فاقہ کی زندگی بسر کرنے والے تاجدار ہوئے. وہی فقر و فاقہ کی اپنی تصویر تاجدار ہوئے. حضرات محترم, آج دنیا کے اس نفس پرست حکمران جو یہ دعویٰ کرتے رہتے ہیں, اے غریبوں ہم تمہاری مدد کریں گے, ہم تمہاری مدد کریں گے. چنانچہ امریکہ کی نام نہاد جمہوریت اور روس کی نسل کشی کو تباہ کر دینے والی بربریت نے بھی غریبوں کی حمایت کا دعویٰ کیا, مگر یہ سب فریب, مکاری, نیز عیاری پر مبنی ہے, کیونکہ ان کے اعلانات اور بیانات میں حق و صداقت کا نام تک نہیں, اس لیے کہ آج تک کسی نے عملی ثبوت نہیں دیا. لہذا میں تو یہی کہوں گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت و قوت دے کر اس جہاں میں بھیجا ہے اس کے مد مقابل کون آ سکتا ہے, اس کے مد مقابل کون آ سکتا ہے. آخر زمانے نے
اس کے مد مقابل کون آ سکتا ہے؟ آخرکار آنسوؤں سے بھیگی ہوئی آنکھوں نے دیکھا تو اسے موجودہ ترقی یافتہ دور میں ہر طرف سے مایوسی نظر آئی، ہر طرف سے بے بسی نظر آئی۔ پھر اس نے حسرت بھری نگاہ سے مدینے کی طرف نظر جمائی، گنبد خضرا کی طرف نظر جمائی تو دیکھتا ہے ساری کائنات کا حاوی، کلکم زمین و آسمان کا مالک، کون و مکان کا شہنشاہ، عرب و عجم کا تاجدار، کھجور کی پھٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر اور پیٹ پر پتھر باندھ کر یہ دعا فرما رہے ہیں، اللہم احیینی مسکینا وانتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے مولا مجھے مسکینوں ہی میں زندہ رکھنا اور مسکینوں ہی میں موت عطا کرنا، اور قیامت کے دن مولا مجھے مسکینوں ہی کے گروہ میں اٹھانا، مسکینوں ہی کے گروہ میں اٹھانا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کون و مکان کے شہنشاہ، عرب و عجم کے تاجدار، محبوب دو جہاں ہو کر ایسے دعا فرماتے ہیں؟ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا کہ فقیر اور مسکین لوگ قیامت کے دن امیروں سے 40 برس پہلے جنت میں جائیں گے۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا، الفقر فخری، یعنی محتاجی میرے لیے باعث فخر ہے۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فقر و فاقہ کی عملی تصویر دنیا والوں کے سامنے اس طرح پیش کی کہ اگر کوئی غریب امتی 2 دن سے بھوکا ہے تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات ظاہرہ کا مطالعہ کر کے خود کو صبر و سکون کا عملی جامہ پہنا کر اپنے قلب و جگر کو معمول کر لے، اپنے قلب و جگر کو معمول کر لے۔ آج کے پرفتن ترقی یافتہ میں دور میں غریبوں کو بری نظر اور حقارت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، لیکن دولت اور سرمایہ داری کے نشے میں سرمست متکبر انسان شاید یہ نہیں جانتا کہ مرنے کے بعد جتنی زمین کسی بڑے کو ملتی ہے اتنی ہی کسی چھوٹے کو بھی ملتی ہے، جتنی زمین کسی بڑے انسان کو ملتی ہے اتنی ہی کسی چھوٹے کو ملتی ہے، جتنی زمین کسی امیر کو ملتی ہے اتنی ہی غریب ملتی ہے، جتنا کفن شاہ کو ملتا ہے اتنا ہی گدا کو ملتا ہے، جتنا کفن شاہ کو ملتا ہے اتنا ہی گدا کو ملتا ہے۔ حضرات محترم، سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود جہاں اپنی رحمتوں کو ساری دنیا کو نوازا، وہی اپنے ماننے والوں کو بھی رحمتوں کا درس دیا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ان کی رحمت کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہے۔ صالحین اسلام کے دل میں جو رحمت و قربت کا مزہ ہے، ان کے عمل میں رحم و کرم کا جو جلوہ ہے، یہ انہی کا تو صدقہ ہے، یہ میرے آقا ہی کا تو صدقہ ہے۔ حضور کی رحمت کا بھلا کیا کہنا، کسی کو غلامی سے آزادی مل رہی ہے تو کسی کو ایمان کی دولت مل رہی ہے، کسی کو سلطنت کو اور تاج سلطنت کا مالک بنایا جا رہا ہے، کسی کو باغ فردوس میں جانے کی خوشخبری دی جا رہی ہے، کسی کو باغ فردوس کی اعلیٰ منزل تک اپنے ساتھ رہنے کا وعدہ کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھا بھی کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکے کی سرزمین پہ چلتے پھرتے مردوں کو زندہ کیا، صرف زندگی ہی نہیں بخشی بلکہ حضرت صدیق اکبر کو صداقت، حضرت فاروق اعظم کو عدالت، حضرت عثمان غنی کو سخاوت، حضرت مولا علی کو شجاعت اور دیگر صحابہ کرام کو صداقت و امامت کا ایسا نمونہ بنا دیا جس کی مثال پوری دنیا پیش نہیں کر سکتی، جس کی مثال پوری دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ پڑھیے درود پاک اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ وسلم حبیبی کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ طواف کرتے کرتے کیا دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ اچانک منہ کے بل گر گیا۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ حضرت عبد المطلب سوچنے لگے اب تو دیواریں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، اینٹیں ٹوٹ جائیں گی، غریبی کا عالم ہے، کعبہ کی تعمیر کس طرح کی جائے گی۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ سے باہر آتے ہیں تو ایک باندھی سے ملاقات ہوتی ہے۔ باندھی نے کہا آج عبد المطلب کے گھر پوتا ہوا ہے، آج عبد المطلب کے گھر پوتا پیدا ہوا ہے، قسم خدا کی
مسلمانوں حضرت عبد المطلب نے یہ سن کر ارشاد فرمایا اے مکہ والوں سن لو کعبہ گرا نہیں تھا بلکہ کعبہ سجدے میں جھکا تھا میرے پوتے محمد عربی کی ولادت کا سعادت کی خوشی میں اسی لیے تو میرے امام فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید میلاد النبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو الف نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے با نے کہا بانی اسلام آ رہا ہے تا نے کہا تاجدار مدینہ آ رہا ہے تا نے کہا سربت والا آ رہا ہے جن نے کہا جلیل القدر آ رہا ہے ہا نے کہا حبیب خدا آ رہا ہے خا نے کہا فاطم النبیین آ رہا ہے دال نے کہا تو جہاں کا والی آ رہا ہے دال نے کہا ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے را نے کہا رحمت للعالمین آ رہا ہے دا نے کہا زمانے کا امام آ رہا ہے سین نے کہا ساقی کوثر آ رہا ہے شین نے کہا شافعی محشر آ رہا ہے سعد نے کہا صادق و امین آ رہا ہے ذات نے کہا ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے تا نے کہا طاہر و مطہر آ رہا ہے ذا نے کہا ظلم کو مٹانے والا آ رہا ہے عین نے کہا عرب کا تاجدار آ رہا ہے غین نے کہا غریبوں کا ماوا آ رہا ہے فا نے کہا فقیروں کا مولا آ رہا ہے باپ نے کہا قرآن والا آ رہا ہے آپ نے کہا کملی والا آ رہا ہے نام نے کہا لوح قلم والا آ رہا ہے میم نے کہا محمد رسول اللہ آ رہا ہے نون نے کہا نبیوں کا امام آ رہا ہے وہ نے کہا فتوہ آ رہا ہے ہاں نے کہا ہاں یہ برہ آ رہا ہے کیا پکار تھا یکتا اور انوکھی شان والا یکتا اور انوکھی شان والا حضرت محترم حضرت جبریل امیر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے حضرت نوح علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے حضرت زکریا علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے حضرت شیس علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے حضرت زکریا علیہ السلام کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے اتنا فرمانا تھا کہ حضرت جبریل امین کی زبان خاموش ہو جاتی ہے تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل خاموش کیوں ہو اس سے آگے کیوں نہیں بتاتے اصل خدا کی مسلمانوں حضرت جبریل امین جانتے تھے کہ حضور کی امت کو جہنم میں جانے کا تذکرہ کروں گا تو حضور بے قرار ہو جائیں گے حضور کا قلب صادق بے چین ہو جائے گا چنانچہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل خاموش کیوں ہو یہ تو بتاؤ کیا تم نے میری امت کو جہنم میں دیکھا ہے یا نہیں میری امت کو جہنم میں دیکھا ہے یا نہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسرار پر مجبوراً عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہاں میں نے آپ کی امت کو بھی جہنم میں دیکھا ہے حضرت جبریل امین کی زبان حال سے اتنا سننا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے چین ہو جاتے ہیں نبی کا قرار بے قراری میں بدل جاتا ہے نبی کا چین بے چینی میں بدل جاتا ہے اور مدینے کی گلی کوچوں کو سونا کر دیتا ہے جب صحابہ کرام کو خبر ہوئی تو صحابی رسول نے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہیں نہیں مل پائے گھر کے گھر چھان ڈالے کہیں نہیں مل پائے صحابی رسول عاشقان رسول صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرقت اور جدائی میں ذریعہ وزاری کر رہے ہیں اور ہر طرف سناٹا چھایا ہے مدینہ میں ایک سناٹا چھا گیا اسی عالم حزن و ملال میں ایک صحابی رسول جو روزانہ مسجد نبوی شریف میں آقا کے پیچھے نماز ادا کرنے آتے تھے اور اس لیے نماز پڑھنے جاتے تھے کہ ایک طرف خدا کی عبادت ہوگی تو دوسری طرف چہرہ انور کی زیارت ہوگی ایک طرف چہرہ وضحا کی زیارت ہوگی ایک طرف نماز ادا ہوگی تو دوسری جانب
رائے والضحیٰ کی زیارت ہوگی. اسی عالم میں صحابی رسول مدینے کی گلی کوچوں میں تلاش کر چکے مگر کہیں نہیں مل پائے، مگر کہیں نہیں مل پائے. صحابی رسول بے قراری کے عالم میں جنگل کی طرف چل پڑے. جنگل میں ایک چرواہا جو اپنی بکریاں چرا رہا تھا، صحابی رسول نے اس چرواہے سے پوچھا اے چرواہے یہ تو بتا کیا تو نے میرے محبوب خدا کو دیکھا ہے، ما زاغ البصر اور نورانی چہرے والے کو دیکھا ہے؟ چرواہے نے کہا میں نہیں جانتا کہ محمد کون ہے، ما زاغ البصر کون ہے، نورانی چہرے والے کون ہیں. صحابی رسول بے قراری کے عالم میں آگے بڑھے تو پھر جب چرواہے نے اس عاشق صادق کے ضرب دیکھا تو کہنے لگا میں تیرے نبی کو نہیں جانتا، میں تیرے محبوب کو نہیں جانتا، میں محمد کو نہیں جانتا، لیکن اتنا ضرور علم ہے کہ اس سامنے والے تک وہ تاریخ غار میں کوئی ایسا رو رہا ہے، کوئی ایسا پھوٹ پھوٹ کر رو رہا ہے جس کی درد بھری آواز کو سن کر، جس کی درد بھری آواز کو سن کر میری بکریوں نے چگنا اور چگنا بند کر دیا ہے. خدا کی مسلمانوں، صحابی رسول رو پڑے اور کہنے لگے ایسے درد بھری اور غم بھری آواز میں اور کون رو ہوگا اور کون روتا ہوگا؟ وہ تو میرے نبی ہی ہو سکتے ہیں، وہ تو میرے مصطفیٰ ہی ہو سکتے ہیں. اصل خدا کی مسلمانوں، اس چرواہے کی زبان سے اتنا سننا تھا کہ صحابی رسول دوڑ پڑے اور حضور کی زیارت ہو جاتی ہے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں. قسم خدا کی مسلمانوں، آپ نے سجدے بہت دیکھے ہوں گے لیکن نبی کا سجدہ بڑا ہی نرالا تھا. میرے آقا کا سجدہ بہت ہی انوکھا. بڑی درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، قیامت تو آ سکتی ہے مگر نبی کے اس سجدے کا جواب پوری دنیا پیش نہیں کر سکتی. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، جس نے بھی سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. تاریخ شاہد ہے کہ حضرت صدیق اکبر نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا. حضرت فاروق اعظم نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا. حضرت عثمان غنی نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا. حضرت مولا علی نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا. حضرت مولا علی نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا. صحابہ کرام نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا. شہباز لامکانی، غوث السمدانی، شیخ عبد القادر جیلانی نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا. حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا. میرے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فیض بریلوی نے سجدہ کیا تو انہوں نے بھی یہی پڑھا. حضرت صدیق اکبر کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، حضرت فاروق اعظم کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، حضرت عثمان غنی کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، حضرت مولا علی کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، صحابہ کرام کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، حضرت غوث کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، حضرت خواجہ کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، میرے رضا کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، محدث اعظم کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، مفسر کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، کسی مدرس کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، کسی مورخ کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، کسی مفتی کا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ. زمانے کے ولی نے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا مگر قسم خدا کی نبی سے لے کر آج تک کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، جس نے بھی سجدہ کیا تو سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا لیکن میرے مصطفیٰ کا سجدہ، میرے آقا کا سجدہ بڑا ہی نرالا تھا. میرے مصطفیٰ کا سجدہ بہت ہی انوکھا تھا. ارے زمانے نے سجدہ کیا تو اپنے رب کو یاد کیا لیکن میرے مصطفیٰ نے سجدہ کیا. ہر گنہگاروں کو یاد فرما کر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. اے مولا میری امت کو میرے حوالے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
مولا میری امت کو میرے حوالے فرما۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا صحابی رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زاروں قطار رو رہے ہیں اور اس قدر رو رہے ہیں کہ آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ اسی لیے تو میرے امام فرماتے ہیں اللہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ حضرات محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھ کر یہ دعا فرما رہے ہیں، رب حبلی امتی۔ گویا کہ رسول نے یہ اعلان فرمایا کہ اے مولا، مانا کہ جبرائیل نے خبر دی کہ آپ کی امت کو جہنم میں دیکھا ہے، لیکن مولا میری امت کو القیامت کے دن جہنم سے نکال دینا اور ان کو بخش دینا۔ صحابی رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں، یا رسول اللہ اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھا لیں، مدینے کی گلیاں سونی ہو چکی ہے، حسن و حسین بے قرار ہیں، یا رسول اللہ اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھا لیجئے، لیکن اپنے سجدے کو سجدے سے اٹھا لیجئے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھے ہوئے ہیں۔ صحابی رسول عرض کرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن نبی اپنے سجدے میں اپنے سر مبارک کو سجدے میں رکھ کر یہ دعا فرما رہے ہیں، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ صحابی رسول حیرانی و پریشانی کے عالم میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضرت اور جا کر عرض کرتے ہیں، اے بنت رسول اللہ کا پتہ تو چل گیا، رسول اعظم کا پتہ تو چل گیا، احمد مختار کا پتہ تو چل گیا، احمد مختار کا پتہ تو چل گیا، صحابہ یاسین کا پتہ تو چل گیا، مزمل و مدثر کا پتہ تو چل گیا، لیکن عرض کرتے کرتے تھک گئے، لیکن نبی اپنے سر مبارک کو سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں، لہذا آپ چلیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھا لیں، اے جان عالم اپنے سر مبارک کو سجدے سے اٹھا لیجئے۔ لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سر مبارک کو سجدے سے نہ اٹھائے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ اپنے سر مبارک کو سجدے سے نہ اٹھائیں گے تو آج فاطمہ قیامت آنے سے پہلے دوسری قیامت برپا کر دے گی، قیامت آنے سے پہلے دوسری قیامت برپا کر دے گی۔ لیکن پھر بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو سجدے سے نہ اٹھاتے ہیں۔ آخرکار حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ خداوندی میں عرض کرتی ہیں، اے مولا آج تک تیرے محبوب پاک کی بیٹی کا سر کا بال کسی نے بھی نہیں دیکھا، لیکن مولا آج تیرے حضور اپنے چادر تطہیر کو اتار کر دعا فرماتی ہو کہ مولا میرے ابا حضور کی تمام امت کی بخشش فرما، میرے ابا حضور کی تمام امت کی بخشش فرما۔ بنت رسول حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دست مبارک چادر تطہیر کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ پیغام رب العالمین لے کر بارگاہ رحمت للعالمین میں حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا رسول اللہ اپنی پیاری فاطمہ سے فرما دے کہ وہ اپنی چادر تطہیر سر سے نہ اتارے، اپنی چادر تطہیر کو سر سے نہ اتارے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی امت کی بخشش کا وعدہ فرما لیا ہے، آپ کی امت کی بخشش کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اسی لیے تو میرے امام سیدی سرکار اعلی حضرت نے کیا ہی خوب کہا ہے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا غل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا
آقا کہوں تجھے اللہ رب العزت میرے بولنے اور آپ کے سننے کو قبول عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی غلطیاں ہو گئی ہوں، لرزشیں ہو گئی ہوں، اسے مولا اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں معاف عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔